لیکن آیت تو سنتے جاؤ، ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، آئے ایمان لانے والوں اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحب امر کی. ٹھیک؟ اللہ بھائی توجہ رہے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحب امر کی. اگر صاحب امر ہو ہی نہیں بھائی رک جائیں، آیت منسوخ نہیں ہوئی. اطاعت کرو صاحب امر کی، آیت منسوخ نہیں ہوئی. آج بھی مومنین کو حکم یہی ہے، مانے یا نہ مانے، آج بھی مومنین کو حکم یہی ہے کہ اطاعت کرو صاحب امر کی. اب تمہیں تمہارے ضمیر کو اور وجدان کو گواہ کر کے ایک سوال کر رہا ہوں. کبھی قرآن میں لکھا ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ہم نے حج واجب کر دیا، جو مستطیع ہیں جن کے لیے حج کا راستہ کھلا ہوا ہے ہم نے ان پر حج کو واجب کر دیا. آیت ہے نا، منسوخ نہیں ہوئی. تو جب تک قرآن ہے، جب تک آیت ہے، جب تک اسلام ہے، حج تو واجب رہے گا. اچھا ایک سوال تم سے کر رہا ہوں، ایک سوال یہ بتاؤ کہ فرض کرو کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کرو اللہ خانہ کعبہ کو اٹھا کے عرش پہ لے جا کر رکھ دے، ٹھیک ہے نا، اور حکم حج باقی رہے قرآن میں، تو کرو گے کیسے؟ تو جب تک قرآن میں آیا حج موجود ہے، خانہ کعبہ کا وجود ضروری ہے. اور اسی طرح جب تک قرآن میں صاحب امر کی اطاعت کا حکم موجود ہے، ایک صاحب امر کا وجود ضروری ہے. اچھا بھائی ابھی تو ذرا میں آیتوں پہ تمہیں روکوں گا. کچھ مومنین ہیں جو رجال کہلاتے ہیں، کوئی نہ کوئی رجل ہر دور میں ہے. اس آیت نے کہا کوئی نہ کوئی صاحب امر ہر دور میں ہے. اب تیسری آیت سنتے جاؤ، یا یہ وہ آیتیں ہیں جو تمہارے ذہن میں پہلے سے ہیں، میں تو فقط استدلال کو اسٹیبلش کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو. تو آپ کو بھائی توجہ رہے، آپ کو اطاعت کرنی ہے اولو الامر کی، ساتھ رہنا ہے صادقین کے. دیکھیں میں تو قرآن نے جن لوگوں کو مخاطب کیا ہے انہیں کو مخاطب کر رہا ہوں کہ بھائی اطاعت کرنی ہے صاحب امر کی، ساتھ رہنا ہے صادقین کے، صادق کے، ٹھیک ہے نا. اچھا اور اسی قرآن نے آواز دی. بھائی اب یہ آیت بھی اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھ لینا. انما انت منذر ولکل قوم ہاد. سورہ رات 13واں سورہ قرآن کا. حبیب تو تو رسول ہے، ڈرانے والا ہے. ولکل قوم ہاد، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی رکھا ہے. تو جب تک ایک بھی قوم اس گلوب پہ موجود ہے، جب تک ایک بھی قوم اس زمین پہ موجود ہے، ایک ہادی کا وجود ضروری ہے. قرآن کہتا ہے ہدایت لو ہادی سے، اطاعت کرو صاحب امر کی، رہو صادقین کے ساتھ. اور کہنے لگا کہ قرآن کہنے لگا یوم ندعو کل اناس بامامہم. 17واں سورہ سورہ بنی اسرائیل. ہم قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو آج اگر آپ کے پاس کوئی امام نہیں ہے تو کیا آپ نے صدر مملکت کے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا ہے؟ بھائی دیکھو، میں جغرافیہ کے حدود میں پابند ہو کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں تو گلوبل سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. چھوٹے موٹے صدر اور وزیر اعظم تو میری گفتگو میں آتے بھی نہیں ہیں. اچھا بھائی تو اب تم طے کرو کہ اطاعت کرنی ہے صاحب امر کی، رہنا ہے صادقین کے ساتھ، ہدایت لینی ہے. بھائی بہت توجہ رہے، ہادی سے جانا ہے امام کے ساتھ، اطاعت کرنی ہے صاحب امر کی، رہنا ہے صادق کے ساتھ، ہدایت لینی ہے ہادی سے، جانا ہے امام کے ساتھ. اگر یہ چار الگ الگ لوگ ہوں تو پوری زندگی تمہاری ان چاروں کی تلاش میں گزر جائے گی. اس لیے عقلی قاعدہ یہ ہے کہ جو رجل ہو وہی صاحب امر ہو، وہی ہادی ہو، وہی صادق ہو اور وہی امام ہو. تو ہر دور میں بھائی توجہ رہے، ہر دور میں ایک ایسی شخصیت کا وجود ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. تو رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف. بھائی سننا کہ میں جملہ کیا کہنے والا ہوں. بھائی ایسا نہیں ہے کہ سارا عالم اسلام تصور مہدی کا منکر ہے. سنو گے؟ اب میں حوالے دے رہا ہوں، انہیں نوٹ کرو. الانوار القدسیہ، لواقع الانوار. بھائی یہ دو کتابیں عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ کی
फुतूहात मक्किया, मुइजुद्दीन इब्न अरबी, हसन इराकी ने कहा میں نے دمشق کی جامع مسجد میں حسن عسکری کے بیٹے مہدی کے ہاتھ پر خود بیعت کی. حسن عراقی نے کہا بھائی توجہ رہے، ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. حسن عراقی نے کہا، کتابوں میں دیکھ لینا جا کر، جن کتابوں کو میں نے حوالے دیے ہیں، کہ میں نے دمشق کی جامع مسجد میں اس کہنے والے کا خدا اس پر رحمت نازل کرے تعلق میرے مسلک سے نہیں تھا. ٹھیک ہے نا بھائی توجہ رہے، میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور 7 دن میں ان کی خدمت میں رہا ہوں. بھائی یہ 4 پر رکنے والا 12ویں تک کیسے آ گیا؟ یہ ہے میرے امام کا معجزہ. سن لیا نا تم نے؟ معیدالدین ابن عربی بہت بڑی شخصیت کا نام ہے. اقبال نے اپنے کلام میں اس سے استفادہ کیا ہے. اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے قاہرہ میں الازہر یونیورسٹی کی فٹ پاتھ کے اوپر پیادہ رو پر مہدی کو دیکھا، انہیں سلام کیا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. کسی نے پوچھا کون مہدی؟ کہا حسن عسکری کا بیٹا. بھائی سن رہے ہو؟ کون مہدی؟ کہا حسن عسکری کا بیٹا. تو ہمارے یہاں امام سے ملاقات کے ہزاروں واقعات ہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں واقعات ہیں، لیکن بیعت کا واقعہ نہیں ملتا. یا حسن عراقی کا ملتا ہے یا محی الدین ابن عربی کا ملتا ہے. تو فرزند رسول کی وصیت کیا تھی؟ کہ بھائی تم تو ہو ہمارے چاہنے والے، منکروں کے گھر میں ریکارڈ بنا رہا ہو. شیخ سلیمان حنفی قندوزی رحمت اللہ علیہ نے، جن کا حوالہ میں دے چکا، کل بھی دے رہا تھا میں، انہوں نے پورا چیپٹر لکھا ہے جناب المعدت میں کہ کن علماء نے مہدی سے ملاقاتیں کی. یعنی یہ عقیدہ نیا نہیں ہے کہ مہدی ہے، مہدی پیدا ہو چکا ہے. یہ تو خدا معلوم کون سے دشمن داخل ہو گئے کلمہ گوئیوں میں. ٹھیک ہے نا؟ خدا معلوم کون سے دشمن، اسلام کے دشمن داخل ہو گئے ان کلمہ گوئیوں میں، جنہوں نے کہا کہ مہدی پیدا نہیں ہوا اور مہدی کا کوئی تصور نہیں ہے.